فجر کی اذان ہوئی اور جیسے ہی جماعت کا وقت ہوا تو امام صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آج بھی وہی معمول کے مطابق 2-3 لوگ ہی جماعت میں شریک ہوئے۔ باقی لوگ یا تو نماز پڑھنے آتے ہی نہیں تھے یا اگر آتے بھی تو کافی دیر سے آتے تھے۔ امام صاحب کو اس بات پر کافی تشویش ہوئی اور انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ کیسے لوگ کم از کم فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد جب ابھی کافی اندھیرا تھا تب وہ مسجد سے باہر نکلے اور باری باری سب کے دروازے کھٹکھٹاتے اور انہیں نماز کی دعوت دیتے۔ امام صاحب کی یہ کوشش با اثر ثابت ہوئی اور لوگ با جماعت نماز میں شرکت کرنے لگے۔ امام صاحب کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب وہ اسی طرح سے روزانہ لوگوں کو نماز کے لیے جگایا کریں گے تاکہ وہ وقت پر فجر کی نماز ادا کریں اور اپنے دن کی شروعات اس اچھے عمل سے کریں۔ کچھ دن گزر گئے اور ایک دن اپنے اسی معمول کے مطابق امام صاحب جب لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اور انہیں نماز کی دعوت دے رہے تھے تبھی انہوں نے جیسے ہی ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کے اندر سے ایک شخص بہت ہی غصے کے عالم میں باہر نکلا اور بولا کہ امام صاحب آپ نے یہ کیا روز کا تماشا بنا رکھا ہے اور روزانہ اس ٹائم آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہو اور ہماری نیند خراب کر دیتے ہو۔ اس شخص کے اتنا غصے کرنے کے باوجود بھی امام صاحب نے بہت ہی نرم لہجے میں جواب دیا کہ بھائی میں تو یہ آپ کی بہتری کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ وہ شخص اب اور بھی زیادہ سخت لہجے میں بولا، امام صاحب آپ یہ مہربانی ہم پر نہ کریں، آپ کا کام صرف اذان دینا ہے اور جماعت کروانا ہے، باقی یہ تبلیغ کرنا اور زبردستی لوگوں کو مسجد میں لے کر جانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے غصے سے دروازہ بند کر دیا کہ امام صاحب جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے آپ صرف وہی کریں، ایسے مفت میں لوگوں کی نیندیں خراب مت کریں۔ یہ سن کر امام صاحب کو بہت دکھ ہوا اور وہ مایوسی کے ساتھ مزید تبلیغ کیے بغیر واپس چلے گئے۔ اب جب باجماعت نماز کا وقت ہوا تو پہلے کی طرح صرف 2-3 لوگ ہی مسجد میں موجود تھے۔ جب جماعت ختم ہوئی تو مسجد کے متولی نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب کیا بات ہے، آج لوگ نماز کے لیے نہیں آئے، کیا آپ نے آج انہیں جگایا نہیں؟ تب امام صاحب نے انہیں سارا قصہ سنایا کہ کیسے آج جب وہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے گئے تو ایک شخص بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ ان سے پیش آنے لگا اور انہیں کہا کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھے۔ یہ سن کر متولی کو بہت غصہ آیا اور وہ وہیں بیٹھ کر لوگوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ نماز کے لیے آنے لگے اور ہر کوئی امام صاحب سے یہی شکوہ کرنے لگا کہ آج انہوں نے انہیں نیند سے بیدار نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ باجماعت نماز ادا کرنے سے رہ گئے۔ اتنے میں وہ شخص بھی آ گیا جس نے امام صاحب سے بدتمیزی کی تھی اور اپنی نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوا تو متولی صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور خاص کر کے اس شخص کو سناتے ہوئے بولے کہ آج امام صاحب جب نماز کے لیے آپ کو اٹھانے گئے تو آپ میں سے کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں اس کا نام نہیں لوں گا، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد امام صاحب صرف اذان دیں گے اور نماز ادا کروائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ امام صاحب لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہیں، اس لیے اب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد امام صاحب نہ تو کسی کا نکاح پڑھائیں گے اور نہ ہی جنازہ، وہ صرف مسجد کی حد تک ہی محدود رہیں گے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ بول اٹھے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر امام صاحب ہمارے نکاح اور جنازے نہیں پڑھائیں گے تو پھر اور کون پڑھائے گا؟ سب لوگ یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں اس شخص کا نام بتائیں جس نے امام صاحب سے اس وجہ سے بدتمیزی کی ہے کہ امام صاحب لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ شخص بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ سب سن رہا تھا، مگر متولی صاحب نے یہ کہتے ہوئے اس کا نام نہیں بتایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص اس بات کو سمجھ گیا ہوگا اور آئندہ سے احتیاط کرے گا کہ امام صاحب سے اس لہجے میں بات نہ کرے۔
جس طرح اس نے آج کی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص اس بات کی اہمیت کو سمجھ گیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ دوستو، امام مسجد کا کام صرف مسجد کے اندر نماز پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو نماز کی تبلیغ کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر امام مسجد آپ کے گھر جا کر آپ کو نماز کی تبلیغ کرے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں، نہ کہ بدتمیزی کے ساتھ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔